ناظرین السلام علیکم، میں صدیقہ ATN اینی ٹائم نیوز چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر نظر۔ سنگاپور وائرس کی تصویر میں تیسری لہر کا خطرہ، کیجریوال۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن 24، پرائم ریکارڈ کورونا بھاتک تک گر گئی۔ ترون تیجپال کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کیس، مقدمے کی سماعت 21 مئی تک ملتوی۔ 30 تک لاک ڈاؤن۔ ٹرک آپس میں ٹکرا گئی، دونوں ڈرائیورز موقع واردات پر ہلاک۔ آکسیجن کے 10 توجہ دینے والے محبوب نگر ہاسپٹل میں عطیہ کرتے ہیں۔ سنگاپور میں ایک نئی قسم کا کورونا وائرس سامنے آیا ہے جو بچوں کے لیے خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ اگر اس کے ہندوستان میں داخل ہو کر تیسری لہر اٹھنے کا خطرہ ہے، مرکز حکومت کو سنگاپور سے پرواز ملتوی کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور بچوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ ویکسین سے متبادلت پر توجہ دیں۔ حکومت نے تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کو 30 مئی کا فیصلہ کیا ہے۔ CM KCR نے چیف سیکرٹری سریش کمار کو ہدایت کی کہ وہ لاک ڈاؤن میں اس ماہ کی 30 تاریخ تک توسیع کا احکامات جاری کرے۔ وزیر اعلی نے منگل کی روز تمام وزراء سے فون پر بات کی اور ان کے خیالات مانے۔ وزیر اعلی نے تمام وزراء پر ریفرنڈم کے بعد لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ کیا۔ اس طرح وزیر اعلی نے رواں ماہ کی 20 تاریخ کو ہونے والی کابینہ کا اجلاس منسوخ کر دیا کیونکہ وزراء اضلاع میں میدان عمل کی سطح پر کورونا کنٹرول پروگرام اور طبی خدمت کی نگرانی کے تحت مصروف تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن ریاست میں بدھ 12 مئی کو 10 دن کے لیے صبح 10 بجے سے نفذ عمل میں لایا تھا۔ حکومت نے روزانہ صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے تک تمام سرگرمیوں کی اجازت دی ہے۔ حکومت نے حال ہی میں اس لاک ڈاؤن کو 30 ماہ میں بڑھایا ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کے ساتھ کووڈ کے کیسز سست پڑ گئے ہیں۔ ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی دنیا میں درجہ بندی میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب ملک بھر میں کورونا نقصان کی دوسری لہر کی راہ پر گامزن ہے، وزیر اعظم مودی کی عالمی رہنمائی کی حیثیت سے درجہ بندی ہر وقت کم ہو گئی ہے۔ امریکہ میں قائم سروے فارم کی ایک رپورٹ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ 2014 میں اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم مودی نے اس کے بعد 2019 کے انتخابات میں بھری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ پچھلے 3 دہائیوں میں کسی بھی ہندوستانی رہنما کے لیے یہ ممکن ہوا ہے، لیکن اکثریت وزیر اعظم نریندر مودی نے ہی ممکن بنائی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک مضبوط قومی رہنما کی حیثیت سے ایک صحابیہ حاصل کیا ہے۔ لیکن اب جب ملک میں کورونا کیسز کی تعداد 2.5 کروڑ کو عبور کر چکی ہے تو اس کی سخت کو داغدار کر دیا گیا ہے۔ تنقید بہت زیادہ ہے کہ مودی سرکار کورونا ٹیم کے لیے اپنی تیاریوں میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیل چکی ہے۔ تہلکہ.com کے سابق ایڈیٹر ان چیف ترون تیجپال کے خلاف جنسی ہراسانی کیس مقدمہ کی سماعت ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی۔ گوا میں مبصرہ کورٹ کے سیشن جج نے کیس کی سماعت 21 مئی تک ملتوی کر دی گئی تھی کیونکہ کیس کی سماعت آج ہونے والی ہے۔ عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیلیفون چوری کی وجہ سے گزشتہ 2-3 دن سے عدالت میں بجلی کی بندش کے باعث مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ دیری اثنا تہلکہ.com کی ایک خاتون شافی نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ترون تیجپال نے 2013 میں تنکون گوا کے اجلاس میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ گوا پولیس نے اس کی شکایت پر ترون تیجپال کے خلاف مقدمہ درج کیا اور 30 نومبر 2013 کو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گوا کے ایک عدالت نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ تاہم تیجپال نے عدالت عظمی کو بتایا کہ ان پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور الزام کو خارج کر دیا جانا چاہیے۔ اس طرح ضمانت کی درخواست کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں لاک ڈاؤن کو 30 مئی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسی لاک ڈاؤن اسی ماہ کے 11 تاریخ کو وزیر اعلیٰ کے صدارتی وزارتی اجلاس میں 10 سے 12 دن کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ منگل کی روز وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ ریاست میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کو گھر گھر جا کر بخار کا سروے اور کووڈ سے صورتحال کے بارے میں فون پر تمام وزراء سے بات کی۔ اسی موقع پر وزراء نے چیف منسٹر جناب KCR کو فیلڈ لیول کے
के सूरत-ए-हाल पर ब्रीफ देते हुए कहा कि लॉकडाउन के साथ अच्छे नतीजे आ रहे हैं। नीज कोरोना के नतीजे रोजाना की बुनियाद कम होते जा रहे हैं। इसी ख्याल का इजहार किया और अगर कुछ अरसे तक लॉकडाउन बरकरार रखा जाए तो कोरोना पर मुकम्मल काबू पाया जा सकता है। इसी मकसद के लिए केसीआर ने जारी लॉकडाउन को रवा माह की 30 तारीख तक बढ़ाने का फैसला लिया है। चीफ सेक्रेटरी सुरेश को हिदायत की गई है कि देर आसना वजीर आला केसीआर रवा माह की 20 तारीख को होने वाले काबीना के इजलास मंसूख कर दिया गया है, क्योंकि अजला के मरकज कोरोना कंट्रोल प्रोग्रामों और तिब्बी खिदमात के निगरानी में मसरूफ है। जिले कुमारांबी आसिफाबाद में एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। 2 लॉरीज आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे दोनों लॉरी ड्राइवर्स मौके वारदात पे ही उन दोनों की मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने बताया है कि जिस तेज रफ्तार से ट्रक के तसदाम से टकरा गई, उससे पहले हिस्से कुचल दिए गए। कैबिन में फंसे ड्राइवर्स की लाश बड़ी मुश्किल से निकाली गई। हलाक होने वालों की तफसीलात के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हुआ। पुलिस का ख्याल है कि तेज रफ्तार इस हादसे की वजह थी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और मज़ीद तहकीकात जारी है। नामुर फिल्म अदाकारा इक्किनी समाथा के स्टार्क से प्रत्यूषा स्पोर्ट एंड डायरेक्शन फाउंडेशन के जेर एहतमाम 10 ऑक्सीजन को नेस्ट्रियो को वजीर श्रीनिवासा गौड़ की मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट रनकृष्णा को पेश किया गया। पावर एडिशनल कलेक्टर तेज नंदलाल, एस अवेंद, म्युनिसिपालिटी कॉर्म्यूनी के चेयरमैन नर्स मोलो, DCCB कॉर्वेन केंदिया वाईएस चेयरमैन और देगर मौजूद।